العلم النور العلم النور العلم النور بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 5 مبتدا و ترکیب اضافی. یعنی مبتدا جو بنے گا وہ کیا ترکیب اضافی کے ذریعے بنے گا. مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا واقع ہوگا. آپ نے پڑھا ہوگا نومیر میں مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب غیر مفید پڑھا کیا ہے؟ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. کیا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منعی صرف. پڑھائی ہے مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ. جو مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے وہ مرکب اضافی ہوتا. تو اب مضاف مضاف الیہ سے مل کر دونوں چیزوں سے مل کر ایک چیز بنے گی. کیا بنے گا؟ مبتدا واقع ہوگا. کیا واقع ہوگا؟ مبتدا واقع ہوگا. اس سبق میں وہی آئے گا کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا واقع ہوگا. ہاں نیچے کچھ مفردات ہیں دیکھو. العبد مانے بندہ، اس کی جمع آتی ہے عباد. کیا آتی ہے؟ عباد. غلام، غلام مانے غلام نوکر، اس کی جمع آتی ہے غلمان، غلمان. صحیح ہے. ولد مانے لڑکا، جمع آتی ہے اولاد. صحیح ہے. جمع کیا آتی ہے؟ اولاد. ولیدۃ مانے لڑکی، نابالغ لڑکی. صحیح ہے. البحر مانے سمندر، جمع بحار. طاہر مانے پاک، طاہر مانے پاک، جمع طاہرون. نبی مانا تھا ہوشیار، اس کی جمع آتی ہے نبہاء. جیسے سفیہون کی جمع صفہاء، سیقول السفہاء من الناس ہے نا. سفیہون مانے بیوقوف، اس کی جمع کیا؟ صفہاء. ایسی نبیہون مانے ہوشیار، اس کی جمع نبہاء، نبہاء. الدراجۃ مانے سائیکل، جمع دراجات. ہاں. السروال مانے پاجامہ، جمع سراویل. جالسون مانے بیٹھنے والا، جمع جالسون. السلطان مانے بادشاہ، جمع سلاطین. نافع مانے نفع بخش، فائدہ مند. نافعون اس کی جمع آ جائے گی. الابن مانے، الابن مانے السلام، الابن مانے بیٹا، جمع الابناء. جمع کیا آئے گی؟ الابناء. قلم الحبری فونٹن پین، فونٹن پین. المندیل رومال، ہینکی دستی رومال، جمع منادیل. الوسخ مانا تھا گندا. کیا تھا؟ گندا. وسخ، وسخ اس میں غلط ہے. الوسخ. بوابۃ مانا تھا پھاٹک، بوابۃ مانا کیا ہے؟ پھاٹک. الدقیق مانے، اور بوابۃ کی جمع آتی ہے بوابات. الدقیق مانے آٹا، اور الشعیر مانے جو، الشعیر مانے جو. ابن زید غلام مانا کیا ہوگا؟ ابن زید غلام. ابن مانے بیٹا، زید مانے زید نام ہے، اور غلام مانے غلام نوکر. تو ابن زید مرکب اضافی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مانا کیا ہوگا؟ اور مضاف مضاف الیہ میں کاکی کا ترجمہ ہوتا ابن زید. ابن مضاف ہے، زید مضاف الیہ. تو اب اوپر بیان کر دیا تھا کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا واقع ہوگا. صحیح ہے. تو ابن زید زید کا بیٹا، غلام مانے نوکر، زید کا بیٹا نوکر ہے، یا زید کا بیٹا غلام ہے. تو ابن مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور غلام خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اتنا سمجھ آ گیا؟ اب مرکب اضافی سمجھ لو کسے بولتے ہیں. مرکب اضافی کا مطلب یہ ہوتا جو مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے. مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. تو اب مضاف کسے بولتے ہیں؟ جس کی اسناد کی جائے، اور مضاف الیہ جس کی طرف اسناد کی جائے. تو ابن زید زید کا غلام، زید کا غلام. تو بیٹے کی جو اسناد کی جا رہی ہے کدھر کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف. یعنی زید کا بیٹا کسی اور کا نہیں ہے. کہہ دیا ابن شمیم، شمیم کا بیٹا. تو بیٹا کس کا ہے؟ شمیم کا ہے، کسی اور کا نہیں. صحیح ہے. تو کہہ دیا ابن خالد، خالد کا بیٹا.
تو ابن زیدن ابن خالدن مانا کیا ہوگا؟ خالد کا بیٹا، زید کا بیٹا. تو پہلا والا جو ہوتا مضاف، دوسرا والا جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ. تو ابن زیدن میں کون مضاف ہے کون مضاف الیہ؟ ابن مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ. اب یہ تو ہوا عربی میں. عربی میں مضاف پہلا آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا. صحیح ہے. اردو میں مضاف الیہ پہلا آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا. ابن زیدن زید کا غلام. ترجمہ ادھر سے ہوگا، زید سے ہوگا. ابن زیدن زید کا غلام. اچھا اب یہ بات رہی کہ زیدن یہ مجرور کیوں ہے، یا زید مجرور کیوں ہوتا ہے، یا یہ کہہ دو مضاف الیہ مجرور کیوں ہوتا ہے. مضاف الیہ مجرور کیوں ہوتا ہے؟ خالی زید مت کہنا کہ زید مجرور کیوں ہوتا ہے، یعنی زید جب مضاف الیہ ہو تو مجرور کیوں ہوتا ہے، یا یہ کہو کہ مضاف الیہ مجرور کیوں ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مضاف الیہ مجرور اس لیے ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کے درمیان میں ایک حرف جر مقدر ہوتا، حرف جر پوشیدہ ہوتا، حرف جر چھپا ہوا ہوتا اس کے اندر. اس چھپے ہوئے کی وجہ سے مضاف الیہ یعنی کیا جو بھی مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ زید ہو خالد ہو کچھ بھی مضاف الیہ ہو وہ مجرور ہوگا. تو ابن زیدن میں زید مجرور اس لیے ہے کیونکہ ابن اور زید کے درمیان میں ایک حرف جر پوشیدہ ہے. اصل کیا نکلے گی؟ ابن لزیدن، ابن لزیدن زید کا بیٹا، زید کا بیٹا. تو ابن زیدن غلام، زید کا بیٹا غلام ہے، زید کا بیٹا غلام. تو ابن زیدن بترکیب اضافی ہو کر کا مبتدا، غلام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. پوری بات سمجھ آ گئی؟ اچھا ایک بات اور سمجھو، جو خبر ہے یہاں پر غلام، خبر مذکر آئے یا مؤنث آئے تو وہ کس کا اعتبار کر کے آئے گی؟ مضاف الیہ کا اعتبار کر کے آئے گی یا مضاف کا اعتبار کر کے آئے گی؟ یعنی خبر جو آئے گی، خبر جیسے غلام یہاں پر خبر آ گئی ہے تو مضاف کے اعتبار سے خبر آئے گی یا مضاف الیہ کے اعتبار سے؟ مضاف کے اعتبار سے خبر آئے گی. اگر مضاف مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث آئے گی. مضاف اگر کیا ہے، کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا تو خبر بھی کیا آئے گی؟ مذکر آئے گی. مضاف الیہ کچھ بھی ہو، مؤنث ہو یا مذکر ہو. مثال کے طور پہ کہنا مندیل المرأتی، مندیل المرأتی وسخن، عورت کا رومال گندا ہے. تو اب میں نے وسیقۃن نہیں کہا، کیا کہا میں نے؟ وسخن. تو مذکر کیوں لگایا خبر میں؟ کیونکہ مضاف مذکر ہے، مندیل مضاف الیہ مؤنث ہے. مضاف الیہ کے اعتبار سے خبر نہیں آئے گی، کس کے اعتبار سے خبر آئے گی؟ مضاف کے اعتبار سے خبر آئے گی. آگے بیان کر رہے ہیں عبداللہ عالم، اللہ کا بندہ عالم ہے، اللہ کا بندہ عالم ہے. تو عبد مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف یعنی مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر، یا عالم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سمجھا گیا؟ لیکن عبداللہ اگر ہم علم مانے کسی کا نام، کسی کا نام، جب یہ ترجمہ نہ کریں کہ جب یہ ترجمہ کریں گے اللہ کا بندہ عالم ہے تو تب تو ترکیب یہ ہوگی، تب تو ترکیب یہ ہوگی جو میں نے کر دی ہے. لیکن یہ کہنا عبداللہ عالم ہے، یہ ترکیب کرنی ہے تو ڈائریکٹ عبداللہ مبتدا، عبداللہ مبتدا، عالم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یا ڈائریکٹ عالم کو خبر بنا دو. تو عبداللہ عالم میں کتنی ترکیبیں ہو گئیں؟ دو. کیا عبداللہ عالم اگر ترجمہ کریں اللہ کا بندہ عالم ہے، جاننے والا ہے، یہ ترجمہ کریں گے تو اب ترکیب ہوگی عبد مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور یہ ترجمہ کرنا عبداللہ عالم ہے، عبداللہ جاننے والا ہے، تو عبداللہ کو اب مضاف الیہ مت کہو کیونکہ نام ہے اب یہ. تو اب ڈائریکٹ عبداللہ مبتدا، عالم خبر، یا عالم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. عبد الرسول نبی، عبد الرسول نبی، رسول کا غلام، رسول کا غلام، نبی ہوشیار ہے. دیکھو عبد کے دو معنی آتے ہیں، عبد کا معنی بندہ بھی آتا ہے اور عبد کا معنی غلام بھی آتا ہے.
جب عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوگا بندہ، اور جو عبد کی نسبت رسول کی طرف یا اور کسی کی طرف ہو تو معنی ہوگا غلام. صحیح ہے؟ تو عبد کے دو معنی ہو گئے. تو عبد الرسولی عالم نبی ہوں، رسول کا غلام ہاں ہوشیار ہے. تو عبد مضاف، الرسولی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے کا مبتدا، نبی صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یا ڈائریکٹ بنا دو نبی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صحیح ہے؟ جب یہ ترجمہ کریں گے رسول کا غلام ہوشیار ہے تب یہ ترکیب ہوگی جو کری ہے. اور یہ کہنا عبد الرسول، نام لینا کسی کا، عبد الرسول ہوشیار ہے تو عبد الرسول ڈائریکٹ مبتدا اور نبی خبر، ایسے بھی لو. تو عبد الرسولی نبی، عبد الرسول ڈائریکٹ یہ کا مبتدا، نبی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا، کیونکہ عبد الرسول کسی کا نام بھی ہوتا نا تو علم ہو گیا. ماء البحر طاہر، معنی کیا ہوگا؟ ماء البحر طاہر، سمندر کا پانی پاک ہے. تو ماء مضاف، البحری مضاف الیہ، مضاف یعنی مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، طاہر خبر، یا طاہر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صحیح ہے؟ آگے چلو. دراجۃ بکر جدیدۃ، بکر کی سائیکل نئی ہے. اب دیکھو جدیدۃ خبر ہے تو اب مؤنث کیوں آئی ہے جدیدۃ؟ جدیدن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مضاف کا اعتبار کرتے ہوئے، مضاف کیا مؤنث ہے، اس تو وہ قاعدہ پورا ہو گیا کہ صاحب خبر جو آئے گی وہ مضاف الیہ کے اعتبار سے نہیں آئے گی بلکہ مضاف کے اعتبار سے آئے گی. اگر مضاف مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث، مضاف اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر. ترکیب وہی ہے. دراجۃ بکرین بترکیب اضافی ہو کر کے، یا ایسے کہتے ہو دراجۃ مضاف، بکرین مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے کا مبتدا، نبی جدیدۃ خبر، یا جدیدۃ صفت مشبہ، اس میں ہے ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سروال عمر وسخ، سروال عمر وسخ، تو عمر کا پاجامہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں گندا ہے، میلا ہے، یہ بھی ہو جائے گا میلا ہے. صحیح نا؟ تو سروال عمر، سروال مضاف، عمر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، وسخ کیا ہے؟ خبر، یا وسخ صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. عبد السلطانی جمیل، بادشاہ کا غلام خوبصورت ہے. تو عبد مضاف، السلطانی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، جمیل خبر، یا جمیل صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مندیل المرأۃ نفیس، عورت کا رومال عمدہ ہے. تو مندیل مضاف، المرأۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نفیس خبر، یا نفیس صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سمجھ رہا؟ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی وہ نماز ہی ہے، جنت کی چابی نماز ہی ہے. یہ ترجمہ کرو. دیکھو ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ خبر، پچھلے سمے پڑھا تھا کہ خبر ہمیشہ کیا ہے؟ نکرہ ہوگی. یا خبر میں اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو، خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن یہاں خبر معرفہ آ گئی. مفتاح الجنت الصلاۃ، یہ ہونا چاہیے مفتاح الجنت صلاۃ، لیکن الصلاۃ آئی ہے. تو ایک قاعدہ ہے کہ خبر میں اصل یہ ہے کہ نکرہ ہو،
لیکن جب خبر معرفہ آ جائے گی تو حصر کا فائدہ ہوتا کیا ہے؟ اختصاص کا فائدہ ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ یہ معنی ہوتا ہے دیکھو کہ جنت کی چابی وہ نماز ہی ہے۔ میں نے کہا حصر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے حصر کہ بھائی پانی لے کر آؤ، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں حضرت، بولے کہ نہیں تو ہی جائے گا، اس نے کہا یہی جائے گا، یہی جائے گا، تو اب یہی جائے گا مطلب کوئی دوسرا نہیں جائے گا، یہی جائے گا، تو یہ حصر ہو گیا، آسان لفظوں میں سمجھا دیا ہے نا۔ تو جب خبر معرفہ ہوتی ہے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے هو العزیز الحکیم، وہی حکمت والا، وہی غالب ہے، صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حکمت کیا ہے؟ حکمت والا ہے، اور وہی غالب آنے والا ہے، وہی عزیز ہے، یہ بھی ہو جگہ، وہ السمیع العلیم، وہی سنتا جانتا ہے۔ تو حصر کا معنی ہو گیا نا کیا؟ تو ہوا کہ السمیع العلیم یہ خبر ہے تو معرفہ آ گئی، اور خبر میں اصل یہ ہے نکیر آنا، لیکن خبر معرفہ ہو گئی۔ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ صاحب خبر نکیرہ ہوتی ہے یا تو معرفہ آ گیا، معرفہ آ گئی خبر، تو جواب یہ دیں گے جب خبر معرفہ ہوتی ہے، جب خبر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے، تو کس کا فائدہ دیتی ہے؟ حصر کا فائدہ دیتی ہے۔ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ حصر کا، حصر، حصر، صحیح ہے۔ مفتاح الجنتی، مفتاح مضاف کیا؟ الجنتی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الصلاۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ جب خبر معرفہ ہو تو وہاں پر مبتدا محذوف ہوتا ہے، ایک وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے۔ جیسے کیا؟ مفتاح الجنتی کیا ہے؟ نکلے گا هو الصلاۃ، جنت کی چابی وہ نماز ہے۔ تو اب ترکیب کیا ہوگی؟ تو الصلاۃ خبر تھا، تو اب کسی خبر ہے، مفتاح الجنتی خبر نہیں ہے، بلکہ ہوا ایک مبتدا محذوف نکالیں گے، پوشیدہ نکالیں گے، اس کی خبر ہوگا، ایک جواب یہ دیں گے۔ تو جنت کی چابی وہ نماز ہے، جنت کی چابی وہ نماز ہی ہے۔ تو اب ترکیب یہ ہوگی مفتاح مضاف، الجنتی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ہوا کیا بنے گا؟ ہوا مبتدا، وہ الصلاۃ خبر، ہوا مبتدا محذوف کی، تو ہوا مبتدا محذوف، صحیح نا، اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر، صحیح ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ گیا؟ مفتاح الصلاۃ وضوء، جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی نماز کی چابی وضو ہے۔ مفتاح الصلاۃ وضوء، نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے۔ تو اب مفتاح الصلاۃ وضوء، مفتاح مضاف، صحیح ہے، الصلاۃ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، وضوء خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رسول اللہ رؤوف، کیا اللہ کے رسول، رؤوف معنی کیا؟ مہربان ہے، تو رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، رؤوف صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کا کیا درود و سلام ہو علیہ، ان پر، صحیح ہے، کیا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہو ان پر، صحیح ہے۔ تو صلی فعل، صلی فعل، اللہ ذوالحال، تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال، اللہ کو ہم نے ذوالحال بنا دیا تھا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر صلی کا فاعل، صلی کا فاعل، اللہ حرف جار، ہی کیا مجرور، جا مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو عاطفہ، سلمہ فعل، سلمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفیہ ہوا۔ یہ جماعت اولیٰ کے اعتبار سے یہ تھوڑی ہائی لیول کی ترکیب ہو جائے گی، تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، اتنا دھیان رکھو کہ یہ ترکیب آگے چل کے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن پھر بھی میں نے کر دی کہ اس میں سنو گے بار بار سن کے یاد ہو جائے گی، ہے نا۔ قلم الحبری جدید، فاؤنٹن پین نیا ہے،
تو قلم الحبری قلم مضاف، الحبری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور جدید خبر یا صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بوابۃ المدرسۃ مفتوحۃ، مدرسے کا فاٹک کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے، مدرسے کا فاٹک کھلا ہوا ہے۔ تو بوابۃ مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مفتوحۃ اسم مفعول یا مفتوحۃ خبر، یا دوسرے طریقے سے مفتوحۃ اسم مفعول، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھو مفتوحۃ خبر مؤنث کیوں آئی ہے؟ کیونکہ مضاف کیا مؤنث ہے، اور قاعدہ بتا دیا کہ جب مضاف مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ دقیق الشعیر نافع، جو کا آٹا نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، تو دقیق مضاف، الشعیری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، نافع خبر یا نافع اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولد العالم جالس، عالم کا لڑکا بیٹھا ہے، ولد مضاف، العالمی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، جالس خبر یا جالس اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اتنا دھیان رکھنا، آپ نے اسم کی علامتیں پڑھی ہیں، اسم کی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں، تنوین کا داخل ہونا، تو یہاں پر بھی اکثر مثالیں جو خبریں ہیں ان پر تنوینیں داخل ہیں، تو پتہ چلا جو بھی خبر ہیں یہاں پر اسم ہے۔ اور اسم کی علامت ایک آپ نے پڑھی ہے الف لام کا داخل ہونا، اور یہاں پر اکثر کلمے ایسے ہیں ان پر الف لام داخل ہے۔ اور آپ نے اسم کی علامت ایک پڑھی ہے اضافت کا ہونا، یعنی مضاف مضاف الیہ، اضافت کا ہونا، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو یہاں پر بھی اکثر مثالیں تمہیں کیا ہے اسم والی مل جائیں گی۔ تو اسم کی علامتیں یہاں پر اکثر کتنی ہے؟ کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، تنوین کے ساتھ اور تاء تانیث۔ ولیدۃ زید نبیہۃ، اس کتاب میں ولیدۃ زید نبیہۃ ہے، لیکن جو اشرفیہ کا چھاپا ہے اس میں ولیدۃ زید نبیہون ہے، یعنی مذکر آئے ہیں۔ اب بتاؤ کون سا جملہ درست ہے، وہ والا جملہ یہ والا جملہ، یا دونوں درست ہیں؟ دونوں درست مان لو، دونوں درست ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ ولیدۃ زید نبیہن، کیا ہے؟ ولیدۃ زید، کیوں قاعدہ ہے کہ جو خبر ایسا صیغہ صفت ہو جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب یہاں پر صیغہ صفت نبیون فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل ایک ایسا صیغہ صفت ہے نا کہ جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے الامرأۃ جریحن، تو جریحن مجروح کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں؟ تو جب فعیل کا وزن ایسا صیغہ صفت جو فعیل کے وزن پر ہو اور وہ مفعول کا معنی دے، تو اس وقت مبتدا خبر مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب مبتدا خبر اور نبیہن یہ جریحن کے وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر ہے، صیغہ صفت ہے، تو اب مبتدا خبر مطابقت نہیں ہوگی، اس لیے ولیدۃ زید نبیہن پڑھنا درست ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبیہن کو کیا مفعول کے معنی میں نہ لیں، ویسی صفت مشبہ بنا لیں، تو اس اعتبار سے نبیہۃ پڑھنا یہ درست ہے۔ اور نبیہۃ کیوں؟ کیونکہ مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث لائی جائے گی، کیونکہ خبر میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرح لوٹتی ہے، تو مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی، کیونکہ مؤنث آئے گی خبر تبھی تو ضمیر مؤنث کی نکلے گی۔ اگر مذکر خبر لے کر آئیں گے تو ضمیر کون سی لوٹتی؟ مذکر کی لوٹتی، اور کس کی طرح لوٹتی؟ کیا ہے؟ مؤنث کی طرح لوٹتی۔ تو ایک مذکر کی ضمیر کا مؤنث کی طرف لوٹنا لازم آتا، وہی جائز نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو اعتباری فرق ہے، نبیہن فعیل کے وزن پر مان لیں جو مفعول کا معنی دیتا ہے، تو تب تو مطابقت نہیں ہوتی ہے، تو ولیدۃ زید نبیہن یہ درست ہے۔ اور جب کیا نبیہۃ کو فعیل کے نبیہن کو کیا مفعول کے معنی میں نہ لیں، ایسے صیغہ صفت نہ مانیں جو مفعول کا معنی دیتا ہے، یعنی ایسا صیغہ صفت فعیل کا وزن جو مفعول کا معنی دے، اگر وہ فعیل کا وزن ایسا آ رہا ہے تو مبتدا خبر مطابقت نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو دونوں درست کر سکتے ہیں، ولیدۃ زید نبیہۃ بھی درست کر سکتے ہیں، اور ولیدۃ زید نبیہن یہ تو درست ہے ہی قاعدے کے تحت۔
ساعت خالد ثمینۃ، خالد کی گھڑی کیا ہے؟ قیمتی ہے. تو ساعت مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ثمینۃ خبر ڈیٹ. یہ ثمینۃ صفت مشبہ، اس میں یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ضمیر نکالی انہوں نے سے ثمینۃ صفت مشبہ، اس میں یہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. ولد بکر صبی، بکر کا لڑکا بچہ ہے. تو ولد مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، صبی خبر ڈائریکٹ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب صبی صفت مشبہ نہیں بنائیں گے، صحیح ہے، کیونکہ یہ اسم ذات ہے. صراط الدین قویم، دین کا راستہ سیدھا ہے، دین کا راستہ سیدھا ہے یا درست ہے، مضبوط ہے، یہ سب معنی لے سکتے ہیں. سیدھا ہے زیادہ بہتر ہے. صراط الدین بترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا، قویم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب نیچے مشق ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں، تو ایک جملے کی کیا عربی بنا لیتے ہیں اور باقی تمہیں بنانی ہے. کیا ہے؟ زید کا غلام ہوشیار ہے، تو زید کا غلام مضاف مضاف الیہ ہے اور ہوشیار یہ خبر ہے. تو اب زید کا غلام اس کی عربی بناؤ پہلے. کیا ہے؟ زید کا غلام. اب دیکھو جو غلام بعد میں ہے اسے عربی میں پہلے لے کر آئیں گے، اور جو زید پہلا ہے اسے بعد میں لے کر آئیں گے. تو زید کا غلام، تو غلام زیدن مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے مجرور لے کر آئیں گے نا. اور پھر ہوشیار کی کیا آتی ہے عربی؟ نبیون. تو زید کا غلام ہوشیار ہے، غلام زیدن نبیون. خالد کی سائیکل قیمتی ہے، تو اب کیا ہے؟ خالد کی سائیکل، پہلے اس کی عربی بناؤ، یعنی جو سائیکل ہے اس کی پہلے عربی لگانی ہے اور خالد کو بعد میں. دراجۃ خالدین، تو اب قیمتی ہے، تو سمینۃ آئے گا، سمینون آئے گا، سمینۃ آئے گا. کیوں آئے گا سمینۃ؟ کیونکہ مضاف مضاف الیہ میں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے. تو اب وہاں دراجۃ کیا تھا؟ خالدین تھا، تو دراجۃ خالدین میں مضاف کون ہے؟ دراجۃ مؤنث ہے، تو اور خبر جو آتی ہے وہ مضاف کے اعتبار سے آتی ہے، تو مضاف مؤنث ہے تو خبر بھی کیا مؤنث لائی جائے گی. تو دراجۃ خالدین ثمینۃ. بس باقی آپ قیاس کر لو اسی طریقے سے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب. یہ ہو گیا.